ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننا اور زبان سے اعلان کرنا، اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر کے آئے، اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، حضور جو کچھ لے کر آئے ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار کی طاقتیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کتنا پاورفل ہے، ایمان کتنا عظیم ہے، یہ ایمان ہی ہے۔ جب ایمان کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے، ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ان حدوں سے مسلمان، کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ ایمان ہی ہے۔ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے؟ اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے۔ دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں۔ بیدم شبارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے، منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے آپ کو بتاؤں، 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے۔ 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتا ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا۔ اور آپ کو کیا پتا ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے۔ پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو، اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا
شروع کر دو۔ مومن کی شان، مومن کی شان، ملائکہ آتے ہیں 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں قطار در قطار، اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے۔ مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، خطیب بنایا، ادیب بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سب بنایا۔ کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ بھائیو، یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضور مفتی محمد، آپ بیٹھے بالکل بیٹھے رہیں، آپ علماء استقبال کریں گے، آپ بالکل بیٹھے رہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، کتنی طبیعت علیل حضرت کی اس عمر میں بھی دیکھیے ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ استاذ العلماء زینت مسند افتاء حضرت اللہ حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو آگے لے لیں تاکہ سارے لوگ حضرت کی نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ نعرہ لگائیں محبت سے، عمر دیکھیں حضرت کی، سب جانتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، پیچھے والے بھی ذرا آواز بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، انج سب بنا رہے ہیں، انکار نہیں بنائیے۔ دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا۔ مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتی۔ اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا، ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا، اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے۔ ہر مذہب خاموش ہے، اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے
جس کی تصویر بنتی ہے. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا. اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے, ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا. ہمارا خدا اتنا بلند ہے, ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے. اللہ اکبر. اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے. جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال. بات ہے, زندہ باد زندہ باد. ایمان کی اہمیت کو سمجھو, کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے. اسی لیے آج ہم ایمان کی, مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے. منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے, اسی لیے وہ ایمان چھیننا, وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا, ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا, ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا. چھین لو ان سے ایمان, چلے گا. ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا, ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا, ان کے پاس اسکول رہے چلے گا, ان کے پاس جو وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا, ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں, الگ الگ منصوبے, داخلی منصوبے, خارجی منصوبے. بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, تاجر بنے, اس کا مستقبل سدھر جائے, سب کو فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے, ایمان کی فکر نہیں ہے. نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے, کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے. اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے, تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے, وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا, آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں, آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے. قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ. میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا, آپ کو کوسنے نہیں آیا, لیکن یہ محفل احتساب کی محفل ہے, یہ محفل جنت بانٹنے کی محفل نہیں ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں, اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث, فکر رضا ہماری محافظ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی. میں اس کا سخت مخالف ہوں. جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو, تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو, بیوقوف بناتے ہو. اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے, خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح. جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے, امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے, مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے, بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی, ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا. میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا. ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ, یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے, دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ. لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے, اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے, ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں. اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے. اتنی غفلت کا حال ہے, خشیت اتنی اٹھ چکی ہے, خشیت ربانی اٹھ چکی ہے. میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں, ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں. بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے, بعض جو وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے. یہ حقائق ہے, زمینی حقائق یہ ہے. میرے بھائیوں جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے, کہاں وہ تقویٰ تھا, کہاں وہ تقویٰ, کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے, اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہیں. علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے, فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے. ذرا غور سے سننا, گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, چلے جاتے ہیں سلام کر کے, کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے, یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے, یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے, یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں, وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی, کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے, بعد میں کسی کے مرید تھے. وہ لوگ سب سے پہلے اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, یہ وہ لوگ تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟
وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو، قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شباسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے، اور نبی کو موت آئی، توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائزہ لکھا، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت، ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس۔ تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ اسی بات ہے، ہمارے نبیوں سے ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان نظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں، ٹھیک؟ حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے، ان کے اور ان کی اولادیں۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے۔ میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا۔ نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اس نے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک۔ اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہک، جو
تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے, یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے, کیا کہا الہ کا, آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, وہ الہ آبائی کا, اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, جو ابراہیم کا خدا ہے, جو اسماعیل کا خدا ہے, جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر میری بیان نہیں ہو رہی ہے, بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا, کون سا خدا, کون سا خدا. نہیں کہا الہ کا, اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو, تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے, یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا, اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرایا. سبحان. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں, علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا, آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی, آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, تانبے کا ہے, کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا, تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. کیا کہا اے مسلمانوں کے پیغمبر, آپ کا خدا مٹی کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا ہے, کیسا ہے آپ کا خدا. تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کر دی. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی اس وقت کچھ نظر نہیں آتا, یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو, تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو, قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. سہارنپور والوں, سہارنپور کے آس پاس والوں, بہت برا کیا تم نے. تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے, لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کروں. میری بات مشکل تو نہیں لگی, اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا, لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو, آپ کے ہمارے علماء کو, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کیا, یہ تو سمجھ میں آئے. تو اللہ سے, اللہ کے رسول سے پوچھا, حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے, مٹی کا ہے, سونے کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا کیسا ہے. تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی. 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے, ہر سورت میں سب کا بیان ہے. سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو. یہی قرآن کا معجزہ ہے. توریت کے سارے مضامین, انجیل کے سارے مضامین, زبور کے سارے مضامین, صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں, اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے, اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے, اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا, اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے, نقطے کا مطلب. اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں, با کا نقطہ نہیں. اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں, مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ہاں بات یاد رکھنا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. بے شک بے شک. علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے, 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے, 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے. میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا, مرتبہ فاروق اعظم کا کیا, مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے, یک جان یک دل, ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. ایمان کے بڑے تقاضے ہیں. تو بہرحال 114 صورتیں ہیں, 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی. ایک بات عرض کروں, آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں, قرآن کی یہی شان ہے. جبھی حفظ کی گلے بند دستار ہوگی, ساتھ حافظ بنے, ایک بات آپ کے سامنے رکھو. جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا,
اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا، جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا، اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو جائے۔ جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے، اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لک بدر فی الوجہ الاجمل خطحال مازلف ابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا۔ کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے کم بخت، کم سے کم نعت کا تقدس تو دیکھ، کہاں وہ چہرے بددعا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ، تھوڑی شرم تو کر۔ مضمون بدلا، گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا، ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھائی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان، جیسے ابھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر، اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا ہے؟ علماء کا بھی خیال نہیں کیا؟ ارے 5000 لوگ تھے، 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا، تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا۔ کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے۔ علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا، اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے انسان۔ موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا، شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا، رونے کی محفل میں ہنسانا، ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا، بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی۔ مگر قربان دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن 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 کی صورتوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر، جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آ رہا ہے، غلمہ کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کو سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، جوبنوں کا ابھار ہے، حسن ہے، یہ ہے وہ ہے، کنگن ہے، لباس ہے، لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے، عمر کا ستیایا پن بھی ہے، احسن القصص، کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آگ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آبادی کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری تقدس کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدت میں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے، ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائے بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے۔ توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا، بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ آگے مضامین اور آئیں گے، قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے۔ دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خلا ہے، خالی جگہ ہے۔ خلا بیکار ہے، لوگ یہی سمجھتے تھے، زمین کام کی آسمان کام کا، خلا بیکار ہے، لیکن قرآن نے اس وقت کہا، توجہ کریں قرآن کا انداز، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے
وہ کھڑے ہوتا ہے بھی تو اللہ کا ذکر کرتا, بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا, لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا, اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا, یہ زمین, یہ شفق, یہ افق, یہ سب ستاروں کی انجمن, یہ چاند, یہ چاندنی, یہ سورج کرنیں, یہ سب کیا ہے, یہ پودے کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی, خلا بیکار نہیں ہے, درخت بیکار نہیں ہے, شجر بیکار نہیں ہے, حجر بیکار نہیں, حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. دیکھو اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا, اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے. آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے, کس سے چل رہا ہے, یہ خلا سے تو چل رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, توجہ کریں. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے, 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے, اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں. ہاں, کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے نا اخلاص. خالص نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں دھیان دینا, توجہ, میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگی, بات سمجھانے میں کامیاب ہو, سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے. ہاں, ایک ہی صورت اخلاص. اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو, مطلب کسی کے لیے نہ کرو, ایک کے لیے کرو. تو جو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا. اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا. بولو بھائی, علماء بول رہے ہیں, آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. بولو بھائی, دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو, خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی, اخلاص نہ رہا. پانی کے اندر پانی ملا دیا, لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا, ملاوٹ ہوگی. ہے پانی, کوالٹی ایک نہیں ہے, اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا. دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا, دونوں گھی ہے, کہنے میں بھی گھی ہے, لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی, خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی, اپنا پریچے کرایا, اپنا تعارف کرایا, اپنے آپ کو بتایا, اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں, اخلاص. یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا. 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا. حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا. مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا, کیونکہ میں ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک, انہو وہ وہی ہے, بے شک سبحان اللہ. وہی ہے. جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کہا کسی کا ذکر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ صورت اخلاص ہے. جی بتا اب کیا ہے تیرا تعارف, کیا ہے؟ توجہ, جی تیرا تعارف کیا ہے بتا. تو آواز آتی ہے قل. جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے, پسند بھی نہیں کیا, وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل. اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہہ رہے ہیں, کیا کہا جا رہا ہے؟ قل, اے محبوب آپ فرما دو. بے شک بے شک, اے محبوب آپ فرما دو. توحید کیا ہے, ذکر خدا کیا ہے؟ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے, آمینہ کے لال کا ذکر پہلے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, آگے سے پیچھے لگ ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, خواجہ کا ہندوستان, جشن دستار بندی, حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ. واہ واہ واہ. اپنا ذکر بعد میں ہو, اللہ بعد میں آ رہا ہے, پہلے قل آ رہا ہے. قل آپ کہیے محبوب, یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو. اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ. جی کیا بات ہے. پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ, پھر سمجھے گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا. اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے, جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے. وہی ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم وَلَفَقْتَ
फीही कदम, है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसे पाया, ये न कूद कैसे गाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से ज़हन मिला, ये सूरह इखलास से ज़हन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है और एक है, सुभान अल्लाह, समझ, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का कोई वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग, कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हज़रत, एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज है सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूँ बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को लोग ईसा खुदा का बेटा कहते हैं, बेटा नहीं। लोग कहते हैं ईसा पैदा हुए, हमने कहा पैदा हुए तो खुदा कैसे हुए, मरियम पैदा हुई। इसीलिए तवज्जो करना, तवज्जो। पूरे कुरान में चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है, तवज्जो है। कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा उस दर्द को भी बयान कर दिया। इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, वाह वाह। पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है, ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए किस शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आता। ये ईमान है, ये तौहीद है, तौहीद। अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब अदीब नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता। आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम। बताओ, और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत होगा। ईमान की बरकत क्या है, सुभान अल्लाह। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीना, ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत का है प्योरी पता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे हैं, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीना जाए। इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार कर, इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूँ, यहाँ उलमा से कभी दूर मत होना। आज उलमा बेजारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। हाँ, और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है। बेशक हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियाँ, यानी कि जो काफिरों ने गालियाँ दी है, उन गालियों को
جو کافر بکتے تھے گندی گلیز گالیاں، تو ان گالیوں کو جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا تذکرہ فرمایا ہے؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا، قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا، لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے۔ جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی، لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوگی، ہے نا؟ تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے۔ لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا، پھر اس کا جواب دیا۔ جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو۔ پہلے بیان کیا، انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا، اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ تبت یدا ابی لہب، یہ صورت آئی۔ کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری، آخری میں کہتی ہے اتل بعد ذالک زنیم۔ لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں، میرا محبوب جادوگر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی، لیکن حکمت یہ تھی، انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ چھوڑ دو بھائی، حکمت کیا تھی؟ توجہ، حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی۔ انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے۔ حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب اتنا سچا نبی، توجہ، اتنا سچا نبی جس خدا کے وجود کی گواہی دے، اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے نا؟ تو اللہ کا وجود ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب بتا رہے ہیں۔ آج کالج اور اسکول بعض سب سے نہیں الہاد پھیل رہا ہے، اسی طرح بچیاں ورگلائی جا رہی ہے، مرتد ارتداد کی طرف جا رہی ہے، بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، آپ توجہ فرمائیں، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا، نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے، دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے۔ چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں، اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا یہ ظلم ہے؟ میں نے کہا پاگل ہوئے، ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلے گا، جن اور جنت دونوں کا مادہ ایک ہے، ٹھیک؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے، اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت۔ تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اور جنت چھپانے کی چیز ہے۔ الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے، اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے، اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی، سبحان اللہ۔ اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں آپ۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، حملہ سر پہ ہو رہا ہے، گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے ہیں، گھٹنے کو بچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد کیوں ہو رہے ہیں، اسلام کی نفرت کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا۔ جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے؟ نمبر 2، غربت۔
غریبی کفر تک لے جا رہی ہے۔ نمبر 3 بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا، یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا، لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وجہ اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے، جہیز کے نام پر، ہلدی کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، مانگنے کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ علاقہ بڑا دیندار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے۔ ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں، صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا، صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ۔ جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے، اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے، جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے، جہاں نہیں ملے گا وہاں۔ بڑی معذرت کے ساتھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا، بہت سارے لوگ نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے، ایک گلاس بھی نہیں لیں گے۔ یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ منافقت عملی چھوڑ دو، اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو، اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا، اور اگر میری شادی ہو چکی ہے میں بچوں کا باپ ہوں، اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا بائیکاٹ کروں گا، غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا۔ پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، خوبصورت بیٹیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، دیندار بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو، سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اللہ اکبر، حضور کے دل پہ کیا گزرتی، اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے۔ جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، خوبصورت ٹوپیاں پہنو، قادری، چشتی، نقش بندی، رفائی، یہ سارے ٹائٹل لگاؤ، اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو، ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا، او منافق، میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ، کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں، میری مائیں اور بہنیں تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے، یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں، یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے۔ کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن، اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے، مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں، تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی خوشی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر سمدھی نے تمہیں جہیز دیا، چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ سسر نے تمہیں جہیز دیا، ساس نے، چند سالوں کے بعد ٹوٹ، اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا، قیامت تک کہ تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے گی۔ بے شک بے شک۔ اب آپ پر ہے مسلمانوں، تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں لیتے؟ اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے، ہم جہیز کا استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد، لیکن تھوڑا سن لیں۔ حضور نے جہیز نہیں دیا۔ کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا، 4 بیٹیاں تھیں، اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف 10-15 منٹ بچے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں 10-15 منٹ بچے، اس کو سن لیں، میرا ٹائم بول دوں، ہاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، اتنے ٹائم میں ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا، عرض کروں نا، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ قرآن کہتا ہے
قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے، اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، لے ازواجی کا، اللہ فرماتا ہے قل لے ازواجی کا و بناتی کا اور و نساء المؤمنین، تین طبقے کو نبی خطاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، قل لے ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین، آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے۔ تو یہ بناتی کا جو ہے نا، یہ بناتی کا، کیونکہ عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ ہر زبان میں واحد اور جمع بات ختم، عربی میں واحد تثنیہ جمع قلت جمع کثرت ہے نا، یہ تفسیر۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بناتی کا، تثنیہ کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے، جمع کے ساتھ۔ تو اگر تثنیہ کے ساتھ بھی ہوتا تو دو بیٹی ماننی پڑتی، اور اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا، بناتی کا نہیں کہا جاتا ہے نا، بناتی۔ قرآن اگر بناتی کا کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں تھیں، کم سے کم، اور ہم تو الحمدللہ 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اس پہ دلیل رکھتے ہیں۔ لیکن اب یہاں سنیے، یہ کوئی عنوان مناظرے کا چھیڑنے نہیں ہے، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، لیکن بات کہنے لگا، اور میں بات جو کہہ رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، انہیں حق ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو یہ حق ہونا چاہیے، اگر کوئی خطیب کوئی شاعر غلطی کرے تو وہ اس کو چٹھی دے کر یہ کان میں اس کی اصلاح کر سکے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ بھی لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، کان میں جو بات کہنی چاہیے اس کو کان میں کہنا چاہیے، جس کو میدان میں کہنا چاہیے اس کو میدان میں کہنا چاہیے نا۔ بہرحال تو حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں، کتنی ہیں؟ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، سنی اگر کہتا ہے تو اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی دیا، ام کلثوم بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جب 4 شہزادیاں ہیں تو ایک ہی کو جہیز کیوں دیا؟ ایک بات ٹھیک بات سمجھ گیا؟ جو نبی یہ کہے کہ اگر ایک کھجور اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو برابر تقسیم کرو، ورنہ اللہ کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ جب نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کر رہے ہیں تو جہیز کے اندر دینے میں حضور برابری کیوں نہ کریں گے؟ تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو کب دیا، حضرت رقیہ کو کب دیا، ام کلثوم کو کب دیا۔ ایک بات پھر آپ کہیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو لکھا، مثنوی میں تو موجود ہے۔ میں نے کہا میں ان کا غلام ہوں، میں ان سے بغاوت نہیں کروں گا، لیکن بس بات اس کو اتنی پلٹ دو کہ جو جہیز کی لسٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس بات اتنی پلٹ دیجئے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ، تو کافر وہ کیا تھا؟ میں نے کہا آسان بات، مولا علی کے والد کی غربت کی وجہ سے جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ تو مالدار بہت تھے لیکن کچھ حالات پیدا ہو گئے قحط کی وجہ سے، تو حضور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، کہا کہ اس وقت قحط کا زمانہ ہے، میرے چچا کے مجھ پہ احسانات ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کچھ بچے آپ لے لیں، کچھ بچے میں لے لوں، اور آپ پال لیں میں پال لوں۔ تو وہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت عقیل کو سونپ دیا حضرت عباس کو، اور حضرت جعفر کو کسی کو سونپ دیا، اور طالب کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مولا علی کے بارے میں کہا کہ اے محمد علی کو تم لے جاؤ۔ تو بچپنے سے حضور مولا علی کو اپنے گھر لائے، تو مولا علی کو بچپنے سے 4 سال 3 سال کی عمر سے پالا پوسا بڑا کیا، خوشیاں غم کپڑے لتے سب نبی نے دیے، بتائیں بچپنے سے حضور نے پالا۔ اب اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو مولا علی کو جس نے پالا پوسا بڑا کیا، کپڑے لتے سب تربیت سب کی، جب اپنے بھائی کی شادی حضور کر رہے ہیں تو مولا علی کا خود کا گھر نہیں، تو گھر دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس نئے گھر میں سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی بچپنے سے جس نے پالا ہے اسی کی تو ذمہ داری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، وہ داماد ہی نہیں تھا، وہ چچا صاحب بھائی بھی تھا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو بھائی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، اور گھر میں کوئی سامان نہیں ہے تو بھائی کا گھر بسانے کے لیے سامان کا بھی انتظام کیا۔ لوگوں نے اس کو غلطی سے سمجھ لیا کہ داماد کو نہیں دیا بھائی، وہ اپنے بھائی کو دیا، اور اگر بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہاری پیشانی چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھائی حضور نے بھائی کو دیا داماد کو نہیں دیا، 2 رشتے تھے نا، اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایک تیسری بات چلے ٹھیک ہے، اگر علی مرتضیٰ کو دیا ہی داماد کو جہیز اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اپنی بیٹی زینب کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا؟ جب علی پاک نے جہیز لیا تو دیا، سنت ہے نا جہیز لینا دینا، تو علی پاک نے دیا، ثابت کرو۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو کتنا جہیز دیا وہ ثابت کرو۔ ارے جو صدیق اکبر نبی کو مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، جو عبداللہ ابن عمر مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، کوئی ہڈی چوستا دیکھے تو بھی ہڈی چوس کر کے کہے کہ
उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। क्या बात, किस सहाबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतिजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है इसलिए अपने बच्चियों को और बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए और मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज ना ले, मालदार लोग जहेज ना दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात कर रहा था, बात समेटते, एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिक रसूल और गुस्ताख रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन जो तौहीन करे, उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ए महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे महबूब या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे फेंकना हमारा। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है आज, कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता, आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानता है, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी, उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था। क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों के ये मौलवी लड़ाने आते हैं। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता, मौलवी तो यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन, मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे कि ये लोग फसाद फैलाते हैं, हराम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख के रसूल को ससुर कहे मानेगी, गुस्ताख के रसूल को शौहर मानेगी। और कुछ लोग ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती है, मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल नहीं है। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौक़िफ़ में सख्ती होनी चाहिए, और हमारा मौक़िफ़ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पूरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा? और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताख रसूल को अब्बा कह के ना पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? हैं? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? सही बात है। जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो, कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है, पागल हुआ है, पागल है, कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे,
امی کی تو تشریح عاشقوں نے بہت کی ہے. ام القرآ میں پیدا ہوئے اس لیے امی تھے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے اس لیے امی تھے. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے. اور یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے. اپنے جیسے کسی بشر سے انہوں نے نہیں پڑھا. الرحمن علم القرآن, رحمان سے انہوں نے پڑھا. علم الانسان علمہ البیان, خلق الانسان علمہ البیان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور علم بیان سکھایا. وعلمک ما لم تکن تعلم, میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو, ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک. اور امی کا ایک معنی ماں والا بھی ہوتا ہے کہ میرے نبی ماں والے تھے, یعنی ماں ہونے کی اعتبار سے میرے نبی کی ماں جیسی تھی ویسے کسی کی ماں ہو بھی نہیں سکتی. حضور ماں مطلب ماں والا, ام القرآ والا ماں والا. ام الکتاب والا بھی امی ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے. ام الکتاب. اب آپ کہتے ہیں ان پڑھ, میں نے آخری بات کر دوں, چٹھیاں اس لیے کر دوں ورنہ ختم کر رہا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یہ لوگ آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں ان امی تھے. میں نے کہا بھائی امی تھے, اللہ کے شاگرد تھے, اللہ سے پڑھا تھا, لیکن حضور کا یہ فرمان نہیں سنا. آقا فرماتے انا مدینۃ العلم. آقا نے کیا فرمایا, انا مدینۃ العلم. ان پڑھ کہہ رہے ہو نبی کو, نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں, وعلی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. نبی نے کیا کہا, میں علم کا, بولو میں علم کا, میں علم کا. شہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہریانہ. یہ کیا ہے بولو بھائی, جو سمجھ میں آ رہا ہے بول دو, اصلاح ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ شو روم جانا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ مراد آباد. اور مراد آباد میں نہیں ملتا تو کہاں جاتے ہو؟ دلی. اور دلی میں سب مل جاتا ہے. کیوں؟ شہر کی تعریف بہار شریعت میں جہاں جمعہ کے قیام کے لیے بحث آئی ہے, فتاوی رضویہ میں بھی, بہار شریعت میں بھی ایک شہر کا ہونا بھی بیان کیا گیا. شہر کا ہونا بھی بیان کیا گیا کہ شہر کا, یعنی شہر کا ہونا, شہر اور شہر کی تعریف کیا بیان کی. شہر کی تعریف میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جس میں بازار ہو, جس میں بازار ہو. بازار اردو کی کتاب ہے بہار شریعت, اٹھا کے دیکھ لی, عالم بنانے والی کتاب ہے. اور تو فتاوی رضویہ میں بھی جمعہ کے لیے شہر ہو, اور شہر کے لیے ایک بات یہ بھی ہے, نشانی شہر کی کیا ہے, اس میں کیا ہو, بولو بھائی کیا ہو, بازار. اور بازار جو ہوتا ہے نا شہر کا, اس میں سب ملتا ہے. بولو بھائی کیا ملتا ہے بازار میں؟ دلی میں آپ بازار میں جائیں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں ملتا, کیونکہ ایک بازار نہیں ہوتے, کئی بازار ہوتے ہیں, ہے نا. یہ نہیں ملا تو وہاں نہیں ملا. اور ممبئی, دلی سے بڑے بڑے شہر میں بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں. اب سننا, نبی کیا کہہ رہے ہیں, انا مدینۃ العلم, میں علم کا گاؤں نہیں ہوں, علم کا شہر ہوں. اور شہر میں ہر چیز ملتی ہے. وہ بتا, اگر ہر علم چاہیے میرے پاس آؤ, سائنس یہاں سے ملے گی, ٹیکنالوجی یہاں سے ملے گی, الجبرا یہاں سے ملے. ارے الجبرا پہ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں, کسی اور زبان میں الف لام کے ساتھ کوئی بات کرتا ہو تو بتاؤ, یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا دیا ہوا ہے. یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا. نبی کہنے میں علم کا شہر ہوں, جیسے شہر میں سب ملتا ہے ویسے میرے یہاں ہر علم ملتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ, کیا مراد آباد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا مراد آباد دیکھا ہے؟ دلی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا دلی دیکھا ہے؟ ممبئی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا ممبئی دیکھا؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. پورا شہر پیدا ہو کے آدمی مر جاتا ہے شہر میں, لیکن گلی گلی گھر گھر نہیں دیکھ پاتا. تو نبی کہنے میں علم کا شہر ہوں. ارے جب تو دلی جیسا شہر پورا نہیں گھوم سکتا تو علم کا شہر مصطفیٰ جان رحمت کو تو کیا جان سکتا ہے؟ تو اب شہر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے, جتنا بڑا دروازہ ہوگا شہر کا اندازہ اسی سے لگایا جائے گا. نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, وعلی بابھا, علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کو دیکھ کر شہر کا اندازہ لگاؤ. ارے جب دروازے کی یہ شان ہے, کہتے سلونی سلونی سلونی, مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں تمہیں جواب دے دوں گا. تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. تو جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. یاد رکھو, اسی عقیدے پہ قائم رہو. اپنی بیٹیاں عاشقوں کے یہاں دو.